بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ کیپٹل ٹاک میں خوش آمدید۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف صاحب بار بار اپنی پارٹی کے اجلاسوں سے خطاب کر رہے ہیں، اور ان کا یہ جو بار بار کا خطاب ہے یہ بار بار پاکستان کے عوام بھی سن رہے ہیں، اور یہ جو ان کے خطابات ہیں اس میں وہ بار بار جو 2018 کا الیکشن ہے اس میں ہونے والی جو مبینہ دھاندلی ہے اس کو وہ فوکس کر رہے ہیں، اور وہ بار بار کہہ رہے ہیں کہ ہمارا مقابلہ عمران خان سے نہیں ہے بلکہ ان کو لانے والوں سے ہے، یعنی کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان کو دھاندلی سے لایا گیا۔ تو ان کی جو بار بار کی تقاریر میں یہ جو الیکشن میں دھاندلی کا ذکر ہو رہا ہے، تو اس پر میرا خیال ہے کہ ایک ڈبیٹ ہونی چاہیے، اور وقت نہیں آ گیا کہ ہم فوج کو الیکشن پروسیس سے، انتخابی عمل سے علیحدہ کریں؟ اور کیا اس کا آغاز گلگت بلتستان کے الیکشن سے نہیں ہونا چاہیے کہ وہاں پر فوج کو اس الیکشن پروسیس سے دور رکھا جائے؟ کیا اس پہ پاکستان کی پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ خود کو فیصلہ کر سکتی ہیں؟ اس پر گفتگو کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب فواد چودھری صاحب، وفاقی وزیر برائے سائنس اینڈ ٹیکنالوجی۔ آج نواز شریف صاحب کی تقریر پہ انہوں نے رد عمل بھی دیا ہے، اور جناب احسن اقبال صاحب، پاکستان مسلم لیگ نون کے سیکرٹری جنرل، اور آج جو اجلاس تھا جس سے نواز شریف صاحب نے خطاب کیا اس میں بھی موجود تھے۔ آپ دونوں کا بہت بہت شکریہ۔ فواد چودھری صاحب، ڈائریکٹ میں آتا ہوں آپ پر، اس سے پہلے میں دکھا دیتا ہوں آپ کو کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ کیا کیا کہہ رہے ہیں۔ آج انہوں نے کیا کہا ہے؟ الیکشنوں کو چوری کرتے ہیں، جعلی مینڈیٹ لوگوں کو دلواتے ہیں۔ آپ جیتے ہوئے تھے، آپ کو ہروایا گیا۔ آر ٹی ایس کو بند کر کے آپ کی سیٹیں ختم کی گئیں، اور ان کی سیٹیں آپ نے ان کو دلوائیں جو نہیں تھی، ان کی جو ہماری تھی۔ اور کل انہوں نے گلگت بلتستان کا جو الیکشن آنے والا ہے 15 نومبر کو ہونا ہے، اس کے بارے میں انہوں نے کیا کہا، ذرا وہ بھی سنیں۔ گلگت بلتستان کے انتخابات بھی آ رہے ہیں، اس میں بھی جو ہے نا وہ ہمیں اب بھرپور طریقے سے گلگت بلتستان کے الیکشنوں میں حصہ لینا چاہیے، اور وہاں ہر طرح سے ایسے کسی بھی ہتھکنڈوں کا دفاع کرنا چاہیے کہ جو خدا نخواستہ اس الیکشن کے اندر کوئی اپنا خدا نخواستہ کو ہاتھ دکھانے کا کوئی ارادہ رکھتا ہو تو اس کو ناکام کرنا چاہیے۔ جی فواد چودھری صاحب، کیا وقت نہیں آ گیا کہ ہم پاکستانی فوج کو یہ جو الیکشن کا پروسیس ہے، ایک پولیٹیکل چیز ہوتی ہے، اس سے علیحدہ کر دیں؟ علیحدہ کر دیں، لیکن سوال یہ ہے کہ 2013 کا الیکشن عدلیہ نے کرایا تھا، اس کے اوپر بھی ہم مطمئن نہیں تھے۔ 1970 کے بعد کون سا الیکشن ہے جس کے اوپر کوئی لوگ جو ہیں وہ مطمئن ہوئے ہیں؟ دوسری طرف پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ کیا انہوں نے الیکٹورل ریفارمز کیے ہیں جس کی بنا کے اوپر وہ باقی اداروں کو، تمام اداروں کو مورد الزام ٹھہرا رہی ہیں سوائے اپنے؟ اور پھر آپ دیکھیے کہ جس طرح کے ضمنی الیکشن خود پی ایم ایل این نے کرائے، اس کے بعد کیا پی ایم ایل این یہ کہنے کا منہ بھی رکھتی ہے کہ فلانا کرائے اور فلانا نہ کرائے؟ خود میں نے جب 2016 میں ضمنی الیکشن لڑا جیلم سے، تو تقریباً 18 ایم این ایز اور ایم پی ایز جو ہیں وہ میرے خلاف کیمپین کر رہے تھے۔ 1-2 مہینے کے اندر کروڑہا روپیہ جو ہے وہ میرے حلقے میں آیا۔ ایس پی اور ڈی سی جو تھے وہ اس وقت کیمپین انچارج تھے پی ایم ایل این کے، اور تمام سکول ماسٹرز جن کی ڈیوٹیاں لگائی گئی تھیں ان کو انشور کہا گیا تھا کہ وہ میرے خلاف دھاندلی کریں گے۔ اگر آپ پولیٹیکل پارٹیز کے اوپر چھوڑیں اور پی ایم ایل این جیسی پارٹیز کے اوپر چھوڑیں تو کیا آپ ایسے الیکشن کرانا چاہتے ہیں؟ جہاں تک فوج کا تعلق ہے، فوج کا جو مینڈیٹ ہے وہ کہاں سے آتا ہے؟ وہ سول گورنمنٹ سے آتا ہے۔ فار ایگزامپل اگر آپ آخری الیکشنز کی بات کرتے ہیں تو فوج خود شوق سے تو نہیں آئی، کس نے بلایا؟ نگران حکومت نے بلایا۔ نگران حکومت کو کس نے لگایا؟ نواز شریف صاحب نے اور پیپلز پارٹی نے لگایا۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ بڑی آسانی سے ہاتھ جھاڑ کر نواز شریف صاحب اینڈ کمپنی ایک طرف ہو جاتی ہے اور کہتے ہیں کہ جی ہم نے جب چیئرمین نیب کی بھی باری آئے، یہ ایسے دکھاتے ہیں کہ جیسے ان کا کوئی تعلق ہی نہیں ہے۔ چاہے آپ جو اس وقت کے جو پرائم منسٹر اور کیبنٹ ہو اس سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، فیصلوں سے بھی ان کا کوئی تعلق نہیں ہے، اور آرام سے یہ کہتے ہیں کہ بس ہمارے خلاف دھاندلی ہوئی۔ پھر اگر دھاندلی کی بھی اوپر جو ہے اگر آپ بات کریں تو کوئی اس کا کوئی جو بات اگر آپ بیان کریں یا بات کریں تو اس کا پھر کوئی آپ سمجھیے کہ سبسٹینٹیو کوئی بات بھی تو ساتھ بتائے نا۔ مثال کے طور کے اوپر آپ سمجھتے ہیں پنجاب میں پی ایم ایل این کہتی ہے دھاندلی ہوئی۔ اب پی ایم ایل این اگر آپ اسٹیٹسٹکس دیکھیں اس کے، اگر آپ اعداد و شمار دیکھیں گے تو آپ کو معلوم ہوگا کہ پچھلی دفعہ ٹوٹل الیکشن پٹیشنز 346 ہوئی تھیں 2013 میں، اس بار یہاں سے 90 ہوئی ہیں۔ 90 میں سے بھی جو 45 پٹیشنز ہیں وہ پی ٹی آئی نے کی ہوئی ہیں۔
پھر 15 ہمارے لوگ جو ہیں وہ تقریباً 2500 سے کم ووٹوں سے الیکشن ہارے ہیں. اگر آپ مطلب عاطف خان جو مردان سے 50 ووٹوں سے الیکشن ہارا ہے. اسی طریقے سے ہمارے پنجاب میں ادھر جو ہیں وہ 158 ووٹوں سے 300 ووٹوں سے 500 ووٹوں سے 700 ووٹوں سے لوگ ہارے ہیں. تو دھاندلی ہوتی تو ہمارے یہ لوگ کیوں نہ چلے. ابھی میں صرف فوج کا جو کردار ہے اس پہ بات کرنا چاہ رہا ہوں. احسن اقبال صاحب، نواز شریف صاحب کی تقاریر میں بار بار الیکشن میں ریگنگ کا ذکر آ رہا ہے، تو کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ آپ کی پارٹی خود یہ مطالبہ کرے کہ گلگت بلتستان کا جو الیکشن ہے اس سے فوج کو علیحدہ رکھا جائے، اور اس کے بعد جب بھی جنرل الیکشن ہو تو اس سے بھی فوج کو علیحدہ رکھا جائے؟ جی حامد میر صاحب، جو آل پارٹیز کانفرنس کا اعلامیہ ہے اس کے اندر تو تمام اپوزیشن پارٹیز یہ مطالبہ کر چکی ہیں کہ آئندہ الیکشن کے پولنگ سٹیشنز کے اندر کسی قسم کی فوج کی تعیناتی نہیں ہونی چاہیے. نہیں، میں نے سوال آپ سے اسی لیے کیا ہے، سوری، میں نے سوال آپ سے اسی لیے کیا کہ وہ جو اے پی سی کا جو ڈیکلیریشن ہے اس میں یہ جو مطالبہ ہے بڑا ویگ ہے. میں کہہ رہا ہوں پورے الیکشن پروسیس سے فوج کو علیحدہ کرے. اس اے پی سی کے ڈیکلیریشن سے ایسا لگتا ہے کہ آپ صرف یہ چاہتے ہیں کہ فوج پولنگ سٹیشن کے اندر نہ ہو، باہر کھڑی ہو. جی دیکھیے، اس کا مقصد صرف یہ تھا کہ بعض جگہوں پہ ہو سکتا ہے مخصوص سیکیورٹی کے حالات ہوں جہاں باہر کوئی سیکیورٹی ڈیوٹی ہو، لیکن جو انتخابی عمل ہے اس دفعہ تو ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جو ریٹرننگ افسر ہے، جو پولنگ سٹیشنز تھے، پریزائڈنگ آفیسرز تھے، ہر جگہ فوج کے جو اہلکار ہیں وہ سر کے اوپر کھڑے تھے، ان کی نگرانی میں کام ہو رہا تھا. اور بعض جگہ تو آپ نے دیکھا کہ سوشل میڈیا پہ ویڈیوز بھی وائرل ہوئیں کہ جہاں پہ ان کے اہلکار کاؤنٹنگ کے اندر بھی کرتے ہوئے دکھائی دیے گئے. میں جو بات کہنا چاہ رہا تھا کہ میرے لیے بحیثیت طالب علم، سوری احسن اقبال صاحب، یہ کہاں کی ویڈیو وائرل ہوئی تھی؟ یہ الیکشن کے دوران ہوئی تھی کہ وہ ان کے کچھ اہلکار کاؤنٹنگ بھی کر رہے تھے. کہاں پہ ہوئی؟ تو کس الیکشن میں میں جو بات کہنا چاہ، یہ جو پچھلا الیکشن 2018 کا ہوا، دیکھیں نا مسئلہ کیا ہے. تو میں احسن اقبال صاحب نے جو بات کی بڑی سیریس ہے نا. میری بات مکمل کر لینے کہہ رہے ہیں فوج نے کاؤنٹنگ میں حصہ لیا. یہ باتیں یہ پہلے بھی کر چکے ہیں. جب آپ ان سے پوچھیں وہ ویڈیو کہاں پہ ہیں، ان کے پاس نہیں ہوتی. چلیں ان کی بات مکمل کریں. یہ حامد صاحب جی یہ تو دیکھیے آپ ان کا سولو کر لیجئے، ان کا مونولوگ کر لیجئے، میں بعد میں کر لوں گا. جی آپ بات مکمل کریں. ان کے اندر حوصلہ ہونا چاہیے نا. اپنی بات ان کی میں نے سنی ہے، اور یہی مسئلہ ہے ان لوگوں کا کہ یہ اپنی بات سنانا چاہتے ہیں، دوسرے کی سننا نہیں چاہتے. دیکھیے، جب میں نے سیاسی کیریئر شروع کیا تو مجھے یاد ہے کہ 93 میں پہلی دفعہ ایم این اے بنا، تو ہر جماعت کا مطالبہ یہ ہوتا تھا کہ اگر غیر جانبدار الیکشن کرنے ہیں تو فوج کی نگرانی میں ہونے چاہیے. آج تمام جماعتیں یہ مطالبہ کر رہی ہیں کہ الیکشن کی غیر جانبداری کے لیے فوج کو اس میں ملوث نہیں ہونا چاہیے. یہ ایک بہت بڑا لمحہ فکریہ ہے ہمارے لیے بحیثیت قوم کہ یہ 180 ڈگری سچویشن کیوں چینج ہو گئی. کیونکہ اگر اس طرح کی صورتحال آ گئی ہے تو ہمیں اس پہ غور و خوض کر کے اس کی اصلاح کرنی چاہیے. ہمارے قومی اداروں کو کسی قسم کی سیاسی جو کنٹروورسی کا نشانہ نہیں بننا چاہیے. یہ ان کے لیے مناسب نہیں ہے اور خود ملک کے لیے مناسب نہیں ہے. اب یہ 2018 کا جو الیکشن ہے، دیکھیے اس میں یہ جو مرضی بیانیاں دیں، حقیقت یہ ہے کہ پاکستان کے 2 کروڑ کے قریب ووٹر وہ یہ پرسیپشن رکھتے ہیں کہ قومی ادارے 2018 کے الیکشن میں نتائج پر اثر انداز ہونے میں ملوث ہوئے. میں ابھی ساؤتھ پنجاب میں گیا تھا. آپ کو میں دعوت دیتا ہوں، آپ ساؤتھ پنجاب میں جائیے اور وہاں پہ جو آپ کو کینڈیڈیٹس کہانیاں سنائیں گے کہ کس طرح انہیں بلا کے دھمکایا جاتا تھا. ماضی کی میں بات نہیں کر رہا، میں کہہ رہا ہوں آنے والا جو 15 نومبر کا الیکشن ہے گلگت بلتستان کا، کیا آپ اتفاق کرتے ہیں کہ اس میں فوج کو الیکشن پروسیس سے علیحدہ رکھا جائے؟ جی میں اتفاق کرتا ہوں، نہیں ہونا چاہیے، چونکہ یہ الیکشن اب پاکستان میں موسٹ کنٹروورشل الیکشن ہونے جا رہا ہے. اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ پی ٹی آئی نے جو ابھی کینڈیڈیٹس اعلان کیے ہیں اس میں 9 کینڈیڈیٹس ایسے ہیں جن کو ساؤتھ پنجاب کی طرح وفاداریاں تبدیل کر کے ہماری پارٹی سے زبردستی پی ٹی آئی کے ٹکٹ پہ کھڑا کیا گیا ہے. اور کچھ کینڈیڈیٹ تو ایسے ہیں کہ جنہوں نے شاید کل تک پی ٹی آئی باقاعدہ جوائن بھی نہیں کی تھی. اس وقت جو گلگت بلتستان میں پی ٹی آئی کے ورکر ہیں وہ ایجیٹیشن کر رہے ہیں کہ جی ہمارے اوپر یہ باہر سے آپ نے بندے لا کے کیسے مسلط کر دیے. یہ جو پری پول ریگنگ وہاں پہ ہونے جا رہی ہے اور ہو چکی ہے، اس کے جو نتائج ہیں یہ ہمارے اس خطے میں کشمیر کے حوالے سے اور اس خطے کے حوالے سے بہت گہرے اثرات چھوڑیں گے. ٹھیک ہے. اچھا اب فواد چوہدری صاحب، الیکشن ابھی ہوا نہیں ہے، اس کو پہلے کنٹروورشل ڈکلیئر کر دیا گیا ہے.
تو کیا اس الیکشن میں فوج کو دور رکھنا بہت ضروری نہیں ہو گیا؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ میں احسن اقبال صاحب نے جو باتیں کی دوبارہ وہی انہوں نے ایک تو بات کر دی کہ ویڈیوز ہیں، حالانکہ کوئی ویڈیو نہیں ہے، اور انہوں نے پھر پہلے الزام لگایا کہ بہت ساری جگہوں کے اوپر پولنگ ایجنٹس کو رزلٹ نہیں دیے گئے، بعد میں پوچھا گیا کن حلقوں میں نہیں دیے گئے، ایک بھی حلقہ نہیں سامنے آ سکا. سو ایک تو میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ اتنا وہ کہتے ہیں نا جھوٹ اتنا بولو کہ سچ لگنے لگے، یہ ایک تو وہ پالیسی ہے ان کی. دوسرا یہ میں بڑی حیران کن مجھے لگا ہے جو احسن اقبال صاحب نے یہ کہا کہ اب فوج کا کردار بڑا سیاسی ہو گیا ہے. یعنی جنرل ضیاء الحق کا جو کردار تھا وہ بڑا غیر سیاسی کردار تھا، یعنی جس کے اس کے اوپر پھر بات کریں گے تو پھر احسن صاحب بھی مائنڈ کر جاتے ہیں، نواز شریف صاحب بھی ان کی پارٹی مائنڈ کر جاتی ہے. حالانکہ پی ایم ایل این کا تو جو اپنا کردار ہے وہ فوج کی بدترین سیاسی کردار کی مثال ہے، یعنی جس کا جنم ہی فوج کی وجہ سے ہوا ہے، وہ پارٹی ہمیں کہہ رہی ہے کہ گلگت بلتستان کے الیکشن پہ بالکل گلگت بلتستان میں بھی آتے ہیں. دیکھیں جی بات یہ ہے بڑی سمپل ہے، فوج وہ واحد ادارہ ہے. مثال کے طور کے اوپر ہمارے حلقوں میں الیکشن ہوتے ہیں نا، جو لوکل پولیس ہے وہ بہت زیادہ بائسڈ ہوتی ہے ایک کینڈیڈیٹ کی طرف یا دوسرے کینڈیڈیٹ کی طرف. ہوتا یہ ہے کہ یہ جب فوج کا جوان کھڑا ہوتا ہے اس کے اوپر تمام لوگوں کا اعتماد ہوتا ہے کہ یہ اب کھڑا ہے نا اس حلقے، اب پولنگ اسٹیشن کے اوپر کوئی گڑبڑ نہیں ہوگی. لہٰذا ہر جگہ کے اوپر ڈیمانڈ ہوتی ہے کہ باہر سے آ کے کوئی فوجی جوان، کیونکہ اس کو یہ بھی ایڈوانٹیج ہوتا ہے نا، دیکھیں پولیس سرو کر رہی ہے اسی جگہ 25-30 سال سے، وہ بندہ وہیں پہ ہے، اس کا اپنا باعث ہے، اس کی فیملی، اس کی برادری، اس کا قبیلہ کسی نہ کسی طرف ہوگا، اس کا ٹلٹ ہوگا. باہر سے جو فوجی آیا وہ اس کا ٹلٹ نہیں ہوتا، لہٰذا لوگ اعتماد کرتے ہیں فوج کے اوپر جب وہ کھڑا ہوتا ہے. دوسری طرف یہ ہے کہ جیسے گلگت بلتستان کی اگر آپ بات کریں یا جو بھی آپ بات کریں، یہ فیصلہ میں آپ کر نہیں سکتے، یہ فیصلہ کرنا ہے وہاں کی حکومت نے. نہیں میں نے تو آپ کو سوال کیا ہے، آپ اپنا خیال بتا دیں. نہیں خیال میں یہ کہہ رہا ہوں نا، فوج جو ہے وہ سب سے قابل اعتماد ادارہ ہے، پہلے تو میں یہ آپ کو بتا رہا ہوں. اور یہ احسن اقبال صاحب کہیں یا نواز شریف صاحب کہیں جو اب ماشاءاللہ نئے نئے چیف گویرہ بنے ہیں کہ میں مے فیئر میں بیٹھ کے لنڈن میں تحریک چلاؤں گا، وہ فوج کو سمجھیں کہ وہ قابل اعتماد ادارہ نہیں ہے، تو یہ 4-5-7 لوگ ہی ہوں گے. پورے پاکستان میں لوگوں کو فوج کے اوپر اعتماد ہے. پاکستان کا جو لوگ ہیں ان کا فوج سے کا سب سے قابل اعتماد. آپ کہہ رہے ہیں گلگت بلتستان کا الیکشن فوج کی نگرانی میں کروایا جائے؟ مجھے نہیں پتا فرینکلی، میں نہیں کہہ سکتا، لیکن یہ وہاں کی حکومت ہے. اگر وہ فوج کی نگرانی میں کرانا چاہے فوج کی نگرانی میں کرائے. اگر وہ سمجھتے ہیں لا اینڈ آرڈر کو وہ خود کنٹرول کر لیں گے، وہ سمجھتے ہیں کہ وہاں پہ انڈیپینڈنٹ الیکشن کرانا ان کے لیے خود ہے اور فوج نہیں ہو تو وہ نہ کریں. اچھا اب احسن اقبال صاحب یہ بتائیں کہ نواز شریف صاحب کی جو تقاریر ہیں اس میں ایک بڑا ایسا نظر آ رہا ہے، ان کے جو ناقدین ہیں سیاسی مخالفین ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی وہ بہت زیادہ انہوں نے ایک سخت لب و لہجہ اختیار کیا ہوا ہے، اداروں کے خلاف وہ جنگ پہ اتر آئے ہیں. یہ جو نواز شریف صاحب کے لب و لہجے میں اتنی سختی ہے، اس کے پیچھے کیا کوئی غصہ ہے یا کوئی لاجک ہے؟ دیکھیے دو چیزیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ حکومت کا بیانیہ ہے کہ نواز شریف اور مسلم لیگ نون نے قومی اداروں کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا ہے. ہماری کسی قومی ادارے سے جنگ نہیں ہے، ہم ہر قومی ادارے کا احترام کرتے ہیں اور ہم چاہتے ہیں کہ آئین کے مطابق ہر ادارہ اپنے دائرہ کار میں کام کرے. اب پاکستان کی جو تاریخ ہے اس کے بھی کچھ سبق ہیں جو ہمارے سامنے ہیں. مثال کے طور پہ مجھے بتائیے کہ جب اس ملک کے اندر کنونشن لیگ بنائی گئی تو کیا وہ ریلوے کے محکمے نے بنائی تھی یا پی آئی اے کے محکمے نے بنائی تھی؟ اس کے بعد جب کاف لیگ کھڑی کی گئی جس میں شاید اس وقت فواد صاحب بھی شامل تھے تو جنرل مشرف کے زمانے میں، تو مجھے بتائیے کہ کیا وہ کاف لیگ کی تعمیر و ترقی جو ہے پاک پی ڈبلیو ڈی نے کی تھی یا این ایچ اے نے کی تھی؟ کس نے کی تھی؟ جنرل احتشام ضمیر مرحوم فوت ہو گئے ہیں، وہ اپنی وفات سے پہلے متعدد انٹرویوز کے اندر اقرار کر کے گئے تھے کہ مجھ سے یہ گناہ ہوا تھا کہ 2002 میں اور ہم نے یہ الیکشنز کے اندر مینوپولیشن کی تھی اور کاف لیگ کے حق میں اس کو بنانے کا جو کچھ کردار کیا تھا. یہ ہماری تاریخ کے سبق ہیں جو ہر بندے کو پتہ ہیں. اب بات یہ ہے کہ 72 سال ہو گئے ہیں، پاکستان ابھی تک ٹامک ٹولیوں میں چل رہا ہے، دائروں کے سفر میں چل رہا ہے. کیا ہم نے آگے بڑھنا ہے کہ نہیں بڑھنا؟ اور میں یہ بات حامد کئی دفعہ کہہ چکا ہوں کہ دیکھیے میں جب پہلی دفعہ ایم این اے بنا میں 35 سال کا تھا، آج میں 62 سال کا ہو گیا ہوں، میری اولاد جوان ہو گئی ہے. وہ مجھ سے یہ جب سوال کرتی ہے کہ ابو آپ 30-32 سال اس شعبے میں رہے ہیں، آپ بتائیے کہ کیا آج جمہوریت مضبوط ہے، آئینی حکمرانی مضبوط ہے، رول آف لا مضبوط ہے، پاکستان ایک سٹرونگر سٹیبل ڈیموکریسی ہے یا کمزور ہے؟ میں دکھی دل کے ساتھ آپ کو کہتا ہوں کہ ان 30 سالوں میں اگر ہم 10 قدم آگے گئے ہیں تو 15 قدم پیچھے گئے ہیں. کیا یہ ہمارا مقدر ہے؟ کیا اب وقت نہیں آ گیا کہ ہم اپنے بچوں کو ایک بہتر پاکستان دے کے جائیں؟
ہم اپنی اگلی نسل کو ایک ایسا پاکستان دیں کہ جس میں ان ماضی کے پرچھائیوں سے ہم آزاد ہوں. ہماری لڑائی کسی ادارے سے نہیں ہے. فوج، میں آپ کو پروگرام میں کہنا چاہتا ہوں کہ مسلم نیوکلیئر آرمی پاکستان کے دشمنوں کا نشانہ ہے. ہم اس ادارے کو بچانا چاہتے ہیں، اور یہ جو ہائیبرڈ وار ہمیں بتائی جاتی ہے، اس ہائیبرڈ وار کا مقصد ہی یہ ہوتا ہے کہ اپنے عوام کو اپنے سلامتی کے اداروں کے سامنے کھڑا کر دو، اس کی معیشت تباہ کر دو، سیاست انتشار میں پھینک دو، معاشرت تباہ کر دو. وہ ٹارگٹ انٹرنلی امپلوڈ ہو جاتا ہے. ہم نے اس جنگ سے اگر بچنا ہے تو اپنی صفوں میں اتحاد پیدا کرنا ہے، اس ملک کو کسی قاعدے کے مطابق چلانا ہے، معیشت کو ٹھیک کرنا ہے. آج نواز شریف صاحب نے جو بات کہی، آپ کہتے ہیں کہ ایک دم کیوں شدت آ گئی. دیکھیے ہمارے ساتھ دھاندلی ہوئی، ہم صبر شکر کر گئے. چلو اگر ہم سے حکومت چھینی تھی تو یہ 2 سالوں میں کوئی ملک کو آگے لے کے جاتے. یہ تو ہر شعبے میں تباہی ہو گئی ہے. آپ بتائیے کہ 72 سالوں میں چینی 50 روپے ہو اور 2 سالوں میں 115 ہو جائے. 72 سالوں میں آٹا جو ہے 34 روپے کلو ہو، 2 سالوں میں وہ 75-80 روپے پہ چلا جائے. غریب آدمی کی تنخواہ آپ نے نہیں بڑھائی، اس کی آمدن نہیں بڑھائی. آج آپ نے جن جلسوں کا اعلان کیا ہے 12 اکتوبر 16 اکتوبر، تو ان جلسوں سے کیا پاکستان کے مسائل حل ہو جائیں گے؟ جی دیکھیے، اب ہمیں پاکستان کے اندر اگر تبدیلی لانی ہے، چونکہ ایوان تو غیر مؤثر ہو گیا ہے. ایک طریقہ ہوتا ہے پارلیمنٹ تو اب اس کی حالت یہ ہو گئی ہے کہ پہلے ہم پولنگ سٹیشن کی گنتی کی لڑائی لڑتے تھے، اب سینٹ اور جوائنٹ سیشن کی گنتی کی لڑائی ہو گئی ہے کہ وہاں پہ بھی حرمت ختم ہو گئی ہے گنتی کی. اب آپ اندازہ فرمائیں کہ جس جمہوریت کے اندر آپ پارلیمنٹ کے اندر گنتی کی حرمت ختم کر دیں، اقلیت کو اکثریت بنا دیں اور اکثریت کو اقلیت بنا دیں، اور سپیکر ری کاؤنٹ نہ کرے یا ڈویژن نہ کرے کہ اس کی چوری پکڑی جائے گی، تو اب آپ کے پاس کیا چارہ ہے کہ پھر آپ اپنا کیس لے کر آپ عوام کے پاس ہی جائیں گے نا. پاکستان کے اصل مالک تو عوام ہے. اچھا، اب اس میں فواد صاحب ایک سوال پیدا ہوتا ہے جو آپ نے بھی آج ایک بات کی ہے کہ کیا اب نواز شریف صاحب کی جو تقاریر ہیں اس پر تو حکومت بڑی ہمیں سیکھ پا نظر آ رہی ہے. آپ نے بھی اعتراض کیا. آج شبلی فراز صاحب نے اس کو متحدہ قومی موومنٹ کے جو بانی ہیں اس کی تقریروں سے مشابہت قرار دے دیا ہے. تو کیا ان پر اب بغاوت کا مقدمہ قائم کرنا ہے؟ اس پر میں آپ سے بات کرتا ہوں وقفے کے بعد. کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید. فواد صاحب، پچھلے دنوں جب یہ ساری بحث شروع ہوئی تو اس میں شیخ رشید صاحب نے کچھ ملاقاتوں کا حوالہ دیا، پھر غفور حیدری صاحب نے ایک ملاقات کا حوالہ دیا، اور اس میں انہوں نے یہ کہا جی ہمیں بلا کے کہا گیا کہ آپ لانگ مارچ نہ کریں، اور اس کے علاوہ یہ کہا گیا کہ ہم نواز شریف صاحب کے خلاف جو کچھ کرنے جا رہے ہیں اس سے بھی نہ روکیں. لیکن میرے جو ذرائع ہیں، باوثوق ذرائع، وہ کہہ رہے ہیں کہ ایسی بات وہاں پہ نہیں ہوئی، نواز شریف صاحب کے خلاف بات نہیں ہوئی، اور شاید نواز شریف صاحب بار بار اس کا حوالہ بھی دے رہے ہیں اس کنورسیشن کا. آپ کو کیا لگ رہا ہے کہ نواز شریف صاحب جو ہیں وہ غصے میں یہ بات کر رہے ہیں، یا واقعی جو احسن اقبال صاحب کہہ رہے ہیں کہ اب وقت آ گیا کہ ہم پاکستان کے جو ریاستی ادارے ہیں ان کو سیاست سے علیحدہ کریں؟ دیکھیں، میں 1 منٹ تو پہلے مجھے بڑا اچھا لگتا ہے جب احسن اقبال صاحب بات کرتے ہیں کہ آئین پہ عمل ہونا چاہیے اور یہ ہونا چاہیے اور وہ ہونا چاہیے، اور وہ بچوں کو بھی نہیں بتا پا رہے کہ کیوں ہم نہیں کر پا رہے. تو مجھے امید ہے کہ ان کے بچے پڑھیں گے اور وہ دیکھیں گے کہ جب 97 میں 2/3 میجورٹی ملی تھی نواز شریف صاحب کو، تو کس طرح سے انہوں نے 15ویں آئینی ترمیم لے کے آئے تھے، اور کس طرح خورشید قصوری صاحب جیسے سینئر آدمی کو صرف یہ کہنے کے اوپر کہ یہ ترمیم مناسب نہیں ہے اٹھا کے پارٹی سے باہر پھینک دیا گیا تھا. اور پھر یہ بھی ان کے بچے پڑھیں گے کہ کس طرح جب ان کو دوبارہ موقع ملا تو انہوں نے آرٹیکل 63A کا اضافہ کیا اور کہا کہ جو بھی چیئرمین کی بات نہیں مانے گا اس کی رکنیت ہم ختم کر دیں گے. پھر ان کے بچے یہ بھی پڑھیں گے کہ جو زرداری اور بے نظیر صاحبہ کے ساتھ اور بے نظیر شہید کے ساتھ جس قسم کا رویہ اور جمہوری سو کالڈ رویہ انہوں نے رکھا PMLN نے، اور نواز شریف صاحب نے، اور پھر سیف الرحمان کی صورت میں جس طرح کا احتساب کا یہ عمل جس کو آج وہ بڑا کرٹیسائز کر رہے ہیں، یہ ان کا اپنا بیبی ہے. اور مجھے امید ہے کہ ان کے بچے اس سے اندازہ لگائیں گے کہ PMLN کی کتنی بڑی کنٹریبیوشن ہے پاکستان کی جمہوریت کے لیے اور آج کا جو سسٹم ہے اس کے لیے. دوسری بات جو اب آپ نے کی ہے بغاوت کا مقدمہ نواز شریف صاحب پہ، دیکھیے بالکل نہیں ہونا چاہیے. نواز شریف صاحب جو اتنی مرضی سخت بات کریں، نواز شریف صاحب ایک اسٹریٹجی کے اوپر عمل کر رہے ہیں. اسٹریٹجی ان کی کیا ہے؟ وہ اسٹریٹجی یہ ہے کہ وہ خود کو پولیٹیکل پریزنر ثابت کرنا چاہتے ہیں، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ان کے خلاف بدعنوانی کے کیسز ہیں، اور وہ کیسز ہیں جن کے الزامات پاکستان میں نہیں لگے.
ایک پورا انٹرنیشنل سکیم آیا جس میں ان کا اور ان کے بچوں کا نام ہے. اب وہ دیکھیں نا کیا کر رہے ہیں, وہ خود میفر میں بیٹھے ہوئے ہیں, 2 بچے برطانوی شہری ہیں, ساری جائیداد بچوں کے نام کے اوپر ہے, ایک بیٹی کو وہ پاکستان کی بیٹی بنا کے یہاں سیاست کر رہے ہیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ کا نہ کوئی فائنینشیل انٹرسٹ ہے پاکستان میں, نہ آپ کا کوئی پولیٹیکل کیپٹل ہے پاکستان کے اندر, تو آپ کرنا کیا چاہ رہے ہیں؟ آپ یہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ پاکستان کے اداروں کے اوپر مسلسل تنقید کر کے آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو ایک سیاسی کردار جو ہے وہ ملے, اور آپ کے جو مقدمات ہیں ان سے حکومت ہاتھ اٹھا لے اور وہ کیسز جو ہیں وہ ختم ہو. تمام جو نواز شریف صاحب کی اس وقت جد و جہد ہے, ان کی کوئی پولیٹیکل جد و جہد تو نہیں ہے, ان کی جد و جہد ہے اپنے مقدمات سے جان چھڑانے کی, اور اس کے لیے وہ تمام نیریٹو بھی بنا رہے ہیں, تمام تر بیانیاں بھی, اور اسی وجہ سے جو پی ایم ایل این پاکستان کے اندر ہے وہ نواز شریف صاحب کے ساتھ اس نیریٹو میں نہیں ہے. وہ فوج کے اوپر تنقید میں احسن اقبال صاحب تو ڈیفینڈ کر رہے ہیں ان کو. نہیں, احسن اقبال صاحب جو ہیں وہ بھی اپنا جب آپ سے پرائیویٹ بات کریں گے تو پتہ نہیں کتنا ڈیفینڈ کریں گے, بٹ چلے احسن اقبال صاحب کر رہے ہوں گے. اور احسن اقبال صاحب, آج جو وہاں پر آپ کا جو لاہور میں اجلاس تھا تو اس میں سب نے ہاتھ اٹھا کے نواز شریف صاحب کو یقین دلایا کہ ہم آپ کے ساتھ ہیں, تو وہ جتنے بھی لوگوں نے ہاتھ اٹھائے تھے تو ہاتھ کے ساتھ ساتھ دل بھی ان کے نواز شریف کے ساتھ ہیں یا نہیں ہیں؟ جی شکریہ. دیکھیے پہلی تو میں ابھی فواد صاحب نے ایک بات کی کہ میں اپنے بچوں کو کوئی تاریخ بتاؤں. میرے بچوں کو یہ تاریخ پتہ ہے کہ ان کے والد نے جب سیاست شروع کی تو مسلم لیگ کا جھنڈا پکڑ کے شروع کی, اور آج اگر 30 سال بعد وہ کھڑا ہے, اس نے جنرل مشرف کے مقابلہ کیا ماشاء اللہ کا, تب بھی مسلم لیگ کا پرچم تھا, کاف لیگ کی تمام جو پیشکشیں تھیں ٹھکرائیں اور کھڑا رہا اپنی جگہ پہ, اغوا بھی ہوا, سختیاں بھی ہوئیں. اور انہیں یہ بھی پتہ ہے کہ وہ آج بھی 2020 میں 1993 سے لے کر ایک ہی جماعت میں کھڑا ہے. اور پاکستان میں ایسی سیاسی کردار بھی آئے ہیں جنہوں نے اپنے وقت اور ضرورت کے مطابق جو بھی حاکم وقت تھا, اگر وہ مشرف تھا, اگر وہ پیپلز پارٹی تھی, اگر وہ کاف لیگ تھی, اگر وہ پی ٹی آئی تھی, تو بار بار انہوں نے رنگ بدلے ہیں, اور اس سے شاید ہمارا جمہوریت کا سفر آگے نہیں چل پایا. نواز شریف صاحب کے اوپر جو یہ بات کرتے ہیں, ہم جو بات کرتے ہیں ان کا ایک ہی جواب ہے کہ این آر او نہیں دوں گا, نواز شریف کو یہ ہو گیا, اس کو وہ ہو گیا. نواز شریف صاحب کو سزا پاناما میں نہیں ہوئی, نواز شریف صاحب کو سزا ہوئی ہے بیٹے کے کمپنی سے تنخواہ نہ لینے پر. سو لیٹ دس بی آن ریکارڈ کہ پاناما کے ساتھ نواز شریف کا کوئی تعلق نہیں ہے. پاناما کا کیس ان پہ بنایا گیا, اور یہ پاکستان کی جوڈیشل تاریخ کی ایک نئی واردات ہے کہ پٹیشن آپ کی تھی کہ فلانے بندے کو سزا دیں ڈکیتی کی, تو اس کو سزا ہو گئی سزائے موت کی, تو لہٰذا اس میں موت بھی نہیں تھی, تو آپ نے کسی جس جرم کے اوپر دعویٰ کیا اس دعوے کو چھوڑ کے کسی اور چیز میں سزا دے دی. اس کے بعد نواز شریف صاحب کی جو دوسری سزا ہے وہ ہے ارشد ملک کے ہاتھوں. آپ نے اس جج کو ڈسمس کر دیا کہ وہ ایگزامنر لگنے کے قابل نہیں تھا, لیکن وہ ایگزامنر جو پرچے میں گریڈنگ کر گیا آپ کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک کر کے گیا ہے. تو یہ ایک اتنا بڑا تضاد ہے کہ جس کا کوئی جواب نہیں ہے, لہذا اس کو ایک طرف چھوڑیں کہ ان کے طرف جو مقدمات ہیں وہ کیا ہیں. میں پھر کہوں گا ہمارا مقدمہ صرف اتنا ہے کہ 72 سال ہو گئے ہیں, 1999 تک پاکستان ساؤتھ ایشیا میں نمبر 1 تھا. جی آج بنگلہ دیش ہم سے آگے نکل گیا ہے, انڈیا ہم سے آگے نکل گیا ہے, سری لنکا آگے نکل گیا ہے, نیپال آگے نکل گیا ہے, افغانستان کی کرنسی مضبوط ہو گئی ہے. ہم 2018 تک ساؤتھ ایشیا کے اندر سیکنڈ فاسٹسٹ گروئنگ اکانومی تھے. آج ہم لاسٹ گروئنگ اکانومی 2 سالوں میں ہو گئے ہیں, ہماری گروتھ ریٹ کریش ہو گئی ہے. غلط. میری اپنا ایک آپ سے میں ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں, کچھ میں کلیریفیکیشن چاہتا ہوں. میں نے تھوڑی دیر پہلے غفور حیدری صاحب کے ایک بیان کا ذکر کیا, تو آپ کو یاد ہوگا کہ ان کا جو آزادی مارچ تھا وہ پچھلے سال اکتوبر کے مہینے میں ہوا تھا. اکتوبر کے مہینے میں اگر آپ کو یاد ہو تو نواز شریف صاحب جو ہیں ان کو علاج کے لیے سروسز ہسپتال میں لایا جا چکا تھا. تو اس وقت وہ کون سی ایسی بات ہو رہی تھی نواز شریف صاحب کے خلاف, ایسی کون سی کارروائی ہو رہی تھی جس کے بارے میں غفور حیدری صاحب کہتے ہیں کہ ہمیں کہا گیا کہ آپ ہمیں نواز شریف کے خلاف کارروائی سے نہ روکیں. میں آپ سے جاننا چاہتا ہوں کہ آپ کی بھی کچھ ملاقاتیں ہوتی رہی ہیں, کیا نواز شریف صاحب کے بارے میں کوئی ایسا لب و لہجہ کبھی آپ نے محسوس کیا جس کا حیدری صاحب نے ذکر کیا ہے؟ دیکھیے میں تو یہ ایک لے مین کے طور پہ سمجھتا ہوں کہ جو غفور حیدری صاحب نے بات کی وہ بہت اہم بات کی. اگر محمد زبیر صاحب کے بیان پہ ایک جاری ہو گئی ہے سٹیٹمنٹ, تو اگر یہ خلاف واقعہ ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس پر ڈی جی آئی ایس پی آر کو ضرور
ایک تردیدی بیان جاری کرنا چاہیے تھا، چونکہ یہ ایک بہت سنگین بات کی ہے انہوں نے، اور ابھی تک اتنے دن ہو گئے ہیں اس کے اوپر کوئی تردید نہیں ہوئی، اور اگر تردید نہیں ہوئی تو یقیناً پھر ہر شخص یہ سوچنے پہ مجبور ہے کہ یہ بات لیکن ضرور درست اس ہوگی۔ میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اکتوبر 2019 میں نواز شریف صاحب کے خلاف کون سی کارروائی ہو رہی تھی جس سے کہا گیا کہ ہمیں وہ کارروائی کرنے سے روکا جائے؟ دیکھیے نا، ان کے خلاف یہ جو مقدمات چل رہے تھے، یہ ساری کارروائی جو ہو رہی تھی، جس کا نواز شریف صاحب نے خود بھی ذکر کیا ہے کہ مختلف کورٹس کے اندر جو ججز نے بھی اپنے ایفیڈیوٹس دیے ہیں کہ کس طریقے سے بینچوں تک بھی اثر انداز ہونے کی کوشش کی گئی، یہ ساری اگر کارروائی اگر درست ہے جیسے غفور حیدری صاحب نے کہا ہے تو یہ افسوسناک ہے، لیکن اگر یہ درست نہیں ہے تو اس کی تردید آنی چاہیے تھی اور اسی دن آنی چاہیے تھی۔ عموماً ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارا جو پہلے جب تردید آئی تھی تو ہم ہی لوگوں نے کہا، آپ کے بھی بہت سے ساتھیوں نے کہا کہ ڈی جی آئی ایس پی آر کو ایسا بیان جاری نہیں کرنا چاہیے۔ اب جب وہ دوبارہ ایک تردید کریں گے تو پھر آپ لوگ یہی کہیں گے کہ یہ کیوں سیاسی بیان دے رہے ہیں؟ نہیں، اور ہر بونے کی بات ڈی جی آئی ایس پی آر نے دیکھیے جو محمد زبیر صاحب کا بیان جاری کیا تھا وہ کسی بات کی تردید نہیں تھی، وہ آن ریکارڈ انہوں نے بیان جاری کیا تھا، لیکن محمد زبیر صاحب اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں۔ بیان ہے یہ تو ایک بہت محمد زبیر صاحب اس کے بعد خاموش ہو گئے ہیں، نا۔ محمد زبیر صاحب خاموش ہو گئے ہیں اس کے بعد، اب تو وہ کہیں پہ آپ کو نظریں نہیں آتے، دکھائی نہیں دیتے وہ۔ نہیں، وہ آج میٹنگ میں تھے، ہر جگہ ہیں اور وہ بات بھی کر رہے ہیں، گفتگو کی انہوں نے۔ پہلی بات یہ ہے امیر صاحب کہ جو انہوں نے بیان دیا ہے وہ مضحکہ خیز بیان ہے، کوئی بھی ان کو کون کہے گا کہ آپ نواز شریف کے خلاف کارروائی کریں؟ اور دوسری بات یہ ہے کہ کئی سیاسی بونے اپنی حیثیت بنانے کے لیے اس طرح کی باتیں کرتے رہتے ہیں۔ میرے نہیں خیال میں فوج کے ترجمان کا یہ منصب ہے یا ان کو ہر اس طرح کے بونے کی باتوں کا جواب دینا چاہیے۔ بس آپ کو بھی پتہ ہے، مجھے بھی پتہ ہے، یہ تو انتہائی احمقانہ ایک دعویٰ ہے نا، اس کو اوپر کون بلیو کرے گا؟ اور جہاں تک دیکھیں نواز شریف صاحب کی یا جو اس وقت ان کا بیانیہ ہے پی ایم ایل این کا، الیکشن نہیں ہو رہے ملک میں، کوئی اس وقت ماحول ہے نہیں، جو آپ دیکھیں کہ یہ سارے معاملات، یہ تو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم یہ ایسے کہتے ہیں، بات کرتے ہیں۔ آپ مجھے بتائیے اس وقت پی ایم ایل این کی ایجوکیشن کے اوپر کوئی پالیسی ہو، ان کی کوئی اکانومی کے اوپر کوئی آلٹرنیٹو بات ہو، ان کی کوئی پاکستان میں ٹیررزم کے معاملات کے اوپر کوئی پالیسی اسٹیٹمنٹ ہو، مہنگائی کے اوپر ان کا کوئی آلٹرنیٹو ہو، کچھ بھی نہیں ہے۔ سو جب بھی آپ ان کے خلاف کیسز پش کریں گے اس وقت یہ سامنے آ جائیں گے اور سب کو جو ہے یہ سنائیں گے۔ جب آپ ان کے اوپر کیسز پش نہیں کریں گے، میں نے ایک بریک لینا ہے جی، بریک کے بعد دوبارہ ملتے ہیں۔ کیپٹل ٹاک میں دوبارہ خوش آمدید۔ پاکستان الیکٹرانک میڈیا ریگولیٹری اتھارٹی یعنی کہ پیمرا نے ایک نوٹس جاری کیا جی کہ کوئی ایسی چیزیں جو ہیں وہ نہ دکھائی جائیں جس سے کہ ایبسکانڈرز جو ہیں وہ ان کا تعلق ہو، یعنی کہ مفرور لوگ جو ہیں ان کی چیزیں نہ دکھائی جائیں، یعنی کہ دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کی تقاریر یا ان کے کلپ نہ دکھائے جائیں۔ تو جو پہلے ہو گیا سو ہو گیا، آئندہ سے اب اس پہ عمل درآمد یقیناً کیا جائے گا۔ لیکن فواد صاحب یہ کیا حکومت پہلے کہہ رہی تھی کہ ہمیں کوئی پرابلم نہیں، ہمیں اب بھی کوئی پرابلم نہیں ہے۔ یہ اظہر صدیق صاحب نے پیمرا کو سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے لیے جو ہے وہ اپلائی کیا ہے، پیمرا نے اس کے اوپر جو ہے وہ فیصلہ دیا ہے۔ آئی ول انکریج پی ایم ایل این کے ریویو میں جائے، فیصلے کو ریورس کرائیے، تو عدلیہ کا فیصلہ ہمارا تو نہیں۔ احسن اقبال صاحب، یہ جو فیصلہ ہے آپ اس کے خلاف عدالت میں جائیں گے؟ دیکھیے، پہلے جو وقفے سے پہلے فواد صاحب نے بات کی کہ پی ایم ایل این کے پاس کوئی پالیسی نہیں، میں ان کو بڑے ادب سے کہنا چاہتا ہوں کہ اگر پی ایم ایل این کے پاس کوئی پالیسی نہ ہوتی تو پاکستان کا انرجی بحران حل نہ ہوتا، پاکستان کے اندر سی پیک جیسا منصوبہ کامیاب نہ ہوتا، اکانومی ریوائیو نہ ہوتی، اور دہشت گردی جو ہے وہ پاکستان کے اندر قابو میں نہ آتی۔ ہم نے جو ویژن 2025 بنایا تھا، چین کے صدر سے لے کے سب لوگوں نے اس کو سر میرے پاس ٹائم کم ہے، میرے سوال کا جواب دے دیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ ان کے پاس کوئی پلان ہے؟ نیشنل انٹرنل سیکیورٹی پالیسی ہم ان کو تشتری پر رکھ کے دے کے گئے تھے 18 سے 23 کی۔ وزارت داخلہ میں بریگیڈیئر اعجاز شاہ کو انہوں نے ڈمی بنا دیا ہے، شہزاد اکبر کو لگا کے اب سر میرا سوال یہ ہے کہ جو پیمرا نے جو نواز شریف صاحب کے خلاف نواز شریف صاحب کی تقاریر روکنے کے حوالے سے جو پیمرا کا ایک حکم نامہ آیا ہے، اس کے خلاف آپ عدالت میں جائیں گے؟
جی ہم اس کو بھی چیلنج کریں گے، لیکن یہ صرف ان کی بوکھلاہٹ ظاہر کرتا ہے. یہ جو فریڈم آف ایکسپریشن کے چیمپئن بنتے ہیں یہ برداشت نہیں کر سکتے کہ ان کا مخالف بیانیہ عوام تک پہنچے، چونکہ یہ ایکسپوز ہو رہے ہیں. اور یہ مجھے صرف بتا دیں، فواد صاحب بیٹھے ہیں، 2 سالوں میں کوئی ایک کل پاکستان کی سیدھی کی ہو؟ خارجہ پالیسی ان کی پٹ گئی، کشمیر انہوں نے سرنڈر کر دیا، مہنگائی کا برا حال ہے، نہ نوکریاں آئی ہیں، نہ فارن انویسٹمنٹ آئی ہے، نہ گھر بنے ہیں. کیا آپ نے یار 2 سال کے بعد ملک کو تباہ کر دیا. جو ہے وہ دیکھیے نا، وہ معاملہ یہ ہے کہ پی ایم ایل این کا حال ہے اس لومڑی کی طرح. وہ ڈوب رہی تھی، اس نے کہا قیامت آ گئی، قیامت آ گئی. تو باہر کھڑے ہوئے کسی نے کہا کہ قیامت تو نہیں آئی، صرف تم ڈوب رہی ہو. اس نے کہا میں ڈوب رہی ہوں تو قیامت ہی آ گئی ہے نا. یہ اس وقت ان کا نیریٹو ہے. میں ڈوب رہی ہوں تو ساری دنیا ہی ڈوب رہی ہے، ان کے لیے تو یہی ہے نا. تو ابھی جو ہے دیکھیں بڑی سمپل بات ہے. میں آپ کو مطلب ایک فگر آپ یہ لے لیں، 50 ارب جو انہوں نے ٹوٹل جو ہے وہ قرضہ لیا تھا، اس میں سے انہوں نے واپس جو ہے وہ کیا 22 ارب واپس کیا. ہم نے 22 ارب ڈالر جو ہے وہ قرضہ لیا ہے، 20 ارب ڈالر واپس کر چکے ہیں. ہم تو یہ جب ہمیں چھوڑ کے گئے ہیں جو اتنے دعوے کر رہے ہیں احسن اقبال صاحب، بینکرپسی کے دوراہے پہ چھوڑ کے گئے ہیں. اگر ہم اس وقت ہمت نہ کرتے اور یہ ساری چیزیں مینیج نہ کرتے تو پاکستان تو بینکرپٹ ہو گیا تھا ان کے جانے کے بعد. اور جس طریقے سے بجلی کے بحران کی یہ بات کر رہے ہیں، آج پاکستان میں ان کی پلاننگ کی حالت یہ ہے 50% بجلی پاکستان کے پاس ایکسس ہے، ہمارے پاس ڈسٹریبیوشن نہیں ہے کہ وہ پہنچانے کی جگہ انتظام نہیں ہے. یہ تو ان کی حالت ہے جو یہ کر کے گئے ہیں. اور سرکولر ڈیٹ جو ہے وہ اس کو روکنے کا کوئی طریقہ ہی نہیں سمجھ آ رہا کہ آپ کیسے روک سکیں، کیونکہ اتنی آپ مہنگے ترین انہوں نے معاہدے کیے، اس میں آپ نے کیپیسٹی چارجز دینے ہی دینے ہیں، وہ چارجز آپ دے رہے ہیں. اور آپ تو یہ آپ جلسے کر رہے ہیں 12 اکتوبر کو کراچی میں، 16 اکتوبر کو گجرانوالہ میں اور 11 اکتوبر کو کوئٹہ میں. تو جلسے آپ کا کیا خیال ہے؟ ان کا بڑے بڑے جلسے ہوں گے. دیکھیں جلسے تو کرنا ان کا حق ہے، وہ پولیٹیکل پارٹی ہے اور وہ اپنے جلسے اس میں کریں اور اپنا بیانیہ جو بھی ان کا نیریٹو ہے وہ اس کو بیان کرنے کا ان کا حق ہے. لیکن مجھے نہیں لگتا کہ نہ کوئی ماحول ہے. اور دیکھیے سچی بات یہ ہے کہ جو لوگ حکومت کے کرٹک بھی ہیں نا، جو یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں حکومت کی پرفارمنس اچھی نہیں ہے، اچھی ہونی چاہیے تھی، وہ بھی کوئی نواز شریف یا زرداری کی طرف نہیں چلے گئے. وہ کہتے ہیں عمران خان اپنی ٹیم میں یہ تبدیلیاں کریں تو بہتری ہو جائے گی. عمران خان ہی آخری ہوپ ہے اب بھی لوگوں. یہ یعنی کہ آپ یہ مان رہے ہیں کہ عمران خان کی ٹیم میں تبدیلیوں کی ضرورت ہے اس وقت. دیکھیں میں یہ کہہ رہا ہوں جو کرٹک ہے نا، جو عمران خان کی جو پرفارمنس کو چاہتے، ویسے تو دیکھیے پرفارمنس اچھی بات ہے، جیسے پریزیڈنٹ اوباما نے کہا تھا نا 2013 میں کہ فلو آف انفارمیشن اتنا زیادہ ہے کہ کوئی بھی گورنمنٹ ایکسپیکٹیشن مینیج نہیں کر سکتی. لیکن سٹل عمران خان ہی آخری ہوپ ہے. بہت بہت شکریہ جناب فواد چودھری صاحب، جناب احسن اقبال صاحب. حامد ایک منٹ مجھے دے. ایک منٹ نہیں، چند سیکنڈ. ہاں انہوں نے کوئی ملک 5.8% پہ دیوالیہ نہیں ہوتا. انہوں نے 2 سالوں میں ہمارے 5 سالوں سے زیادہ قرضہ لیا ہے، ایک اینٹ نہیں لگائی اور پاکستان کو ڈیٹ ٹریپ میں. بہت بہت شکریہ احسن اقبال صاحب. اور میں نے آخر میں صرف یہ کہا ہے کہ بار بار یہ کہا جا رہا ہے کہ 2018 کے الیکشن میں دھاندلی ہوئی، تو اب بہت سے لوگ جو ہیں ان کا یہ خیال ہے کہ پھر آئیے اس ملک کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ مل کر ایک ایسا پروسیس شروع کریں کہ فوج کو جو الیکشن پروسیس ہے اس سے آپ علیحدہ کریں اور اس کا آغاز گلگت بلتستان سے کریں. اور گلگت بلتستان کی جو اس وقت عبوری حکومت ہے اس کو چاہیے کہ وہ جو فوج ہے اس کو الیکشن پروسیس میں انوالو کرنے کی کوشش نہ کرے. اور بعد میں جو جب بھی آئندہ عام انتخابات ہونے ہیں تو اس میں بھی ہم فوج کو الیکشن پروسیس سے دور رکھیں تاکہ یہ جو ہمارا ایک قومی سلامتی کا ادارہ ہے اس کو ہم کنٹروورشل نہ بنائیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.